اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از می سیدہ انم نقوی، یو آر واچنگ انم عروج نقوی آفیشیل۔ اور جیسا کہ کل کی ویڈیو میں نے پرومس کیا تھا رسالۃ الحقوق اسٹل گوئنگ آن، تو آج رسالۃ الحقوق کی جو شرح ہے آئینہ حقوق جس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اسی سے ایک بہت ہی اہم موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ یہ موضوع ڈسکس کرنا ضروری ہو گیا ہے بچوں کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے۔ طلباء کا جو اسلامی حق ہے، اسٹوڈنٹس کا جو اسلامی حق ہے، یہ تو بتایا جاتا ہے۔ استاد کی تعظیم بے حد ضروری ہے، استاد کا کردار بھی اہم ہے، استاد میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے یہ ہمیں امام سجاد علیہ السلام اس کتاب سے ملے گا، رسول خدا نے جو پیش کیا استاد کے حوالے سے وہ ملے گا، اور پروردگار عالم نے استاد کو کیا مرتبہ دیا وہ ملے گا، اور ایک طالب علم کو بھی عزت دی گئی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ تو عروج تھیں تھوڑی سی بزی اینڈ شی ٹولڈ می کہ آپ آج ڈسکس کرو، تو آج میں آپ سے پیش کروں گی شاگرد کا حق۔ تو اگر آپ کو لگے کہ استاد کا حق بھی، تو ضرور یہ اٹس ناٹ اونلی ون سائیڈڈ تھنگ، دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ شاگرد کا حق آج ڈسکس کریں گے، کیونکہ ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جس کے حوالے سے بھی یہ ٹاپک بہت سوٹیبل ہے۔ انسیڈنٹ بڑا دردناک ہوا ہے، بہت افسوس ہوا اس کو دیکھ کر۔ وہ ایک نہیں ہے، بہت سے انسیڈنٹ ہوئے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی کبھی ڈسکشن ہوئی تو آپ کو میں نے یہ بتایا کہ کسی بھی خاص واقعے یا خاص شخص کی طرف تو ہم اشارہ نہیں کرتے، لیکن اگر کچھ چیزیں انسانیت بھی بھول جائیں، کچھ چیزوں کے حوالے سے حساسیت ختم ہو جائے، خاص طور پر معصوم بچوں کے حوالے سے اگر معاشرے میں حساسیت ختم ہو جائے اور بچوں کو ایز اے اسٹوڈنٹ ان کے رائٹس نہ دیے جائیں، بچے کا ذہن معصوم ہوتا ہے، وہ اپنی ہارٹ اینڈ سول دیتا ہے اسٹڈیز کو، تو پھر وہ پڑھائی اس کے لیے اتنی خوبصورت دکھائی جانی چاہیے، اور پڑھنے کا انوائرمنٹ ایسا کریٹ کیا جانا چاہیے کہ وہ پریشانی سے نہ بلکہ ایزی ہو کر پڑھے۔ تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں فرمان معصومین کی روشنی میں کہ کیا ہے ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں کیا عناصر بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، شاگرد کے کون سے رائٹس ہیں، اور پھر ذرا غور فرمائیے گا کہ ہمارے بچوں کو، اور آج اگر ہم طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں تو کیا ہمیں وہ رائٹس مل رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ استاد کا کیا حق ہوگا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم شاگرد کا حق ڈسکس کریں، دا نیکسٹ ایپیسوڈ وہ ایک بڑا وائڈ ٹاپک ہے، بہت تعظیم، بہت عزت، بہت مرتبہ دیا ہے دین اسلام نے استاد کو، تو استاد کا بھی مرتبہ ضرور اسٹڈی کریں گے۔ اور یہاں پر دیکھا جائے تو شاگرد کے حق میں امام زین العابدین علیہ السلام فرزند رسول خدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں یہ بتا دوں کہ ترجمہ اس لیے پیش کرتی ہوں کہ سادہ فہم، عام فہم لوگوں کو سمجھ میں آئے، اینڈ آئی نو نمبر آف اسٹوڈنٹس مسٹ بی واچنگ دس، اور ماشاءاللہ بہت سی بچیاں ہیں جو انسپائر ہوتی ہیں سن کے، اور وہ میرا لیکچر ضرور سننا پسند کرتی ہیں۔ سو اٹس فار یو آل گرلس کہ جو آپ دین اہل بیت علیہ السلام، فقہی احکام سیکھنا چاہتی ہو بچیوں، یہ آپ سب کے لیے ہے۔ تو اسٹوڈنٹ لائف آپ کی گزر رہی ہے، اور ماشاءاللہ آپ پراسپر کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہو۔ آئی اسٹل بلیو کہ یہ چیزیں اور گروتھ میں آپ کو ہیلپ کریں گی، آپ کی علمی گروتھ میں ہیلپ کریں گی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ترجمہ سب کے لیے، لیکن تمہاری علمی رعیت شاگردوں کا حق یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے تمہیں جو علم عطا کیا ہے اور حکمت کا خزانہ تمہیں دیا ہے، اس میں تمہیں شاگردوں کا سرپرست بنایا ہے۔ پھر اگر تم نے اس سرپرستی کے حق کو اچھی طرح ادا کر دیا اور ان کے لیے مہربانی خزانچی، ان کے لیے ایک مہربان خزانچی ایک خزانے کی رکھوالی کرنے والا اور خیر خواہ مولا قرار پائے۔ ایک استاد کے بارے میں کہا ہے کہ بچوں کے پاس علم کا خزانہ ہے، اور استاد اس علم کا خزانچی ہے، اس علم کا رکھوالا ہے، تو وہ ایک کائنڈ پروٹیکٹر ہو، مہربان خزانچی ہو، خیر خواہ مولا قرار پائے، جو کہ صابر خدا خواہ ہے، جو وہ کسی ضرورت مند کو دیکھتا ہے تو اپنے پاس موجود اموال میں سے اسے دیتا ہے۔ تو استاد کو دینے والا بھی مولا نے کہا کہ تم
رشد یافتہ با ایمان خادموں کے. ایک استاد جو ہوتا ہے اس کا ایمان ایسا ہوتا ہے جس ایمان سے اسٹوڈنٹس مستفید ہوتے ہیں. تو استاد ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے ایمان کو اس طرح سے اسٹوڈنٹس میں بانٹے کہ اس کے لیے اسٹوڈنٹس کے دلوں میں رسپیکٹ پیدا ہو جائے. کہا کہ تم با ایمان خادم ہو. تم خادم کہا، سرو کرنے والا کہا، سرونٹ کہا. سرونٹ آف اسلام ہے ایک معلم، ایک استاد، کہ وہ با ایمان خادم ہے. تو کہا مولا نے کہ ایک استاد با ایمان خادم ہو، ورنہ خدا کے خیانت کار اور اس کی مخلوق کے لیے ظالم اور عزت و نعمت کے سلب ہونے کا سبب ہوگا. اور اس کے بعد مکارم الاخلاق میں کچھ اس طرح تحریر ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے حوالے سے. پھر اگر تم لوگوں کو تعلیم دینے میں نیکی کرو گے، یعنی کہ استاد جب تعلیم دے، دیکھیں ایک پیڈ سیلری تو ٹیچر کو مل ہی رہی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ تعلیم دیتے ہوئے خوف خدا بھی رکھے تو کیا ہی بات ہے اس کا. وہ یہ عمل کسی کو ایجوکیٹ کرنے کا، اور آپ یہاں پہ سمجھیں کہ شاید ایک پراپر اسکول یونیورسٹی کی بات نہیں، کوئی شخص آپ کو اگر کچھ بھی علوم سکھا دے، فنون سکھا دے، اسکل سکھا دے اور کسی ڈگری کو کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ کر دے، یہاں تک کہ لا علم ہے کسی معاملے سے، وہ آپ کو علم دے دے، تو وہ ہر شخص آپ کی استاد کی کیٹیگری میں آئے گا اور وہ اس کا احترام آپ پر واجب ہوگا. کہا پھر تم ان لوگوں کو تعلیم دینے میں نیکی کرو گے، ان کے ساتھ سختی اور بدخلقی سے پیش نہیں آؤ گے. یعنی کہ تم بوجھ نہ سمجھو اپنے اسٹوڈنٹس کو. جب پڑھاؤ ایک پے بھی کیا جا رہا ہے، دوسرا اللہ کی رضا. ایک واحد پروفیشن ہے ٹیچنگ کہ جس کو عبادت کہا ہے پروردگار عالم نے. ہر شعبہ میں آپ کو کی فکس سیلری ملتی ہے، یو آر بینگ پیڈ اینڈ دین یو ریلائی آن دیٹ. اس کے بعد لوگ آپ کی عزت آفس کے باہر نہیں کرتے. کون جانتا ہے آپ کو آپ کی آفس سے باہر ایک کوآپریٹ لیول پر. بٹ اٹس جسٹ اباؤٹ ٹیچنگ. دیکھیے گا سلام ہے ایسے بہترین اور احترام والے علماء کو اور ٹیچرز کو، پروفیسرز کو، ان فیمیل ٹیچرز کو کہ جو ہاتھ پکڑ کے بچوں کو لکھنا سکھاتے ہیں اور اپنا پیشنس کبھی لوز نہیں کرتے. ایک ماں بھی تنگ آ جاتی ہے کہ بار بار لکھ رہا ہے لیکن بریک ہو رہا ہے، اس کی پینسل کی ٹپ آف دا پینسل بریک ہو رہی ہے، پھر شارپ کر کے دیتے پھر. تو جو ٹیچر اتنا پیشنس رکھے، مہربان ہو، تو ان کی ہائرنگ بھی بڑے احتیاط سے کی جاتی ہے. تو کہا کہ تم اس کو نیکی سمجھو اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تو خدا اپنے لطف و کرم سے تمہارے علم میں اضافہ کرے گا. تو جو ٹیچر اخلاق سے بچوں سے پیش آئے گا، پیشنس لیول اپنا لوز نہیں کرے گا، اپنے علم کو عبادت سمجھ کے نالج کو شیئر کرے گا، تو اللہ اس ٹیچر کے بھی علم میں اضافہ فرمائے گا. وہ کوئی قرآن پاک کی تعلیم کسی کو دے رہا ہے، کسی کو تفسیر پڑھنے میں ہیلپ کر رہا ہے، کسی کو ریڈنگ میں ہیلپ کر رہا ہے، رائٹنگ میں ہیلپ کر رہا ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کوئی اسکل نہیں آتی ہے، کوئی علم سے وہ بندہ واقف نہیں ہے، لیکن آپ نے سکھایا اور آپ کے سکھانے سے وہ بندہ صاحب روزگار ہو گیا. اس کو وہ چیز نہیں آتی تھی جو زمانے کے مطابق تھی، آپ نے اسے بتا دی، تو آپ کچھ چیزیں خدا کی رضا کی خاطر بھی کر سکتے ہیں. کہا کہ اللہ تمہارے علم میں اضافہ کرے گا، اور اگر تم لوگوں کو اپنے علم سے محروم کرو گی. کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں جو میرے پاس نالج ہے میں نے کسی سے شیئر نہیں کرنا، حالانکہ مولا کا فرمان ہے کہ اپنا علم لوگوں کو سکھاؤ اور دوسروں کا علم ان سے سیکھو، کیونکہ جب تم سکھاؤ گے تو تمہارا علم کیا ہوگا، فرم ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. اور جب لوگوں سے سیکھو گے اور ان کی سنو گے، سم ٹائمز خاموشی میں لرننگ ہوتی ہے، تم خاموش رہو گے تو سن پاؤ گے، جب سن پاؤ گے تو کچھ نیا سیکھو گے. ادروائز ہمیشہ کہتے رہو گے نا آئی نو ایوری تھنگ، آئی ہیو ڈن دس بیفور، تو وہ بندہ رک جائے گا، ریلکٹنٹ ہو جائے گا اور آپ سے اپنی بات شیئر نہیں کرے گا. تو رکو گے تو وہ اپنا بھی علم سکھائے گا. اور کہا سبق لیتے وقت ان کے ساتھ سختی اور بدخلقی سے پیش آؤ گے تو خدا کو یہ حق ہے کہ وہ تم سے علم چھین لے. یہ بات انتہائی اہم ہے. آج میں رسالت الحقوق کے اس جملے کے ساتھ ہی وہ جو ٹاپک ہے وہ آپ سے ڈسکس کروں گی، جو کہ انتہائی اہم ہے سوسائٹی کا، اور آج کل آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہو اس ویڈیو کو، اور عام انسیڈنٹ ہے، ہمارے بیچ میں رہنے والے لوگوں میں ہی ہوا ہے. کوئی کسی اور ملک کا واقعہ نہیں ہے، کسی اور شہر کا واقعہ نہیں ہے، کسی اور مذہب کا جو نہیں ہے. یہ ہم مذہب اسلامی ہے، ہمارے بھائی مسلمان ہی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگوں کو بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اخلاقیات امپروو کرنے کی ضرورت ہے. استاد کے لیے کہا کہ اگر تم ان کے ساتھ سختی اور بدخلقی سے پیش آؤ گے تو خدا کو یہ حق ہے کہ وہ تم سے علم چھین لے اور لوگوں کے دلوں سے تمہاری عظمت اور منزلت کو ختم کر دے. یہاں پروردگار نے پہلے کہا تھا کہ اگر تم پیشنس رکھتے ہوئے سکھاتے ہو تو اللہ تمہارے علم میں اضافہ فرما دے گا. پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم
سختی سے اور بد مزاجی سے پیش آتے ہیں. دیکھیں والدین آپ پہ ریلائی کرتے ہیں، والدین سارا دن ٹیوشن سینٹرز میں اور کالج یونیورسٹیز میں ایک استاد ہی تو ہوتا ہے، اور بڑا جسے کہتے ہیں نا ایک بائی ڈیفالٹ ایک چیز ہوتی ہے. تو اور ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ والدین کے ذہنوں میں اتنی عزت ہے ایک ٹیچر کے، ہمارے بھی کہ ایک مائنڈ سیٹ ہمارا بناتا ہے ٹیچر تو غلط نہیں کر سکتے، ٹیچر ظلم نہیں کر سکتے، ٹیچر ایک ریسپیکٹ فل ان کے ساتھ رہنا ہے. لیکن دل دہلا دینے والی ہیں آج کی کچھ سٹوریز کے مولا کے فرامین میں سے مجھے شاگرد کا یہ حق اسٹڈی کرتے ہوئے احساس ہوا کہ کیا ایک منظر عام پر واقعہ آیا کہ ماؤں کے دل دہل گئی کہ بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن استاد نے نہ صرف بدخلقی کا مظاہرہ کیا، نہ صرف سختی کا مظاہرہ کیا، بلکہ اخلاق کے درجوں سے انتہائی گری ہوئی حرکت کی ہے. اور میں اور ہم سب عزت کرتے ہیں ہر اس ٹیچر کی جو کہ اپنے صبر کو نہیں کھوتا اور آپ کو ایک لفظ سے لے کر پوری بک پڑھنا سکھاتا ہے، آپ کے لیے بحیثیت باپ وہ شفقت کرتا ہے. کبھی فیمیل ٹیچرز ہیں تو وہ ماں سے زیادہ محبت کرتی ہیں، لنچ بھی کھلاتی ہیں بچوں کو. لیکن افسوس اس بات کا ہے کچھ ٹیچرز ایسے ہیں، کچھ استاد ایسے ہیں کہ جو دنیاوی تعلیم نہیں، وہ دینی تعلیم دے رہے ہیں. یہ دین ہے، یہ عین دین ہے کہ جب دینیات سکھاؤ تو زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ تمہارا دین ہی تمہیں صبر کی تلقین دیتا ہے. اگر تم دین ہی اپنا پیشنس کھو کر سکھانے لگو گے، دین ہی سکھانے میں تم اپنے آپے کو کھو دو گے، اور دین ہی سکھانے میں تم دین کے اگینسٹ ہو کر بچوں سے پیش آؤ گے، تو پھر آپ کیسے استاد ہو؟ یہاں پر اس عبارت پہ غور فرمائے گا. اس عبارت میں امام زین العابدین علیہ السلام نے درس الحقوق کی طرف اشارہ فرمایا. شاگرد کے جو 2-3 حقوق میں آپ کو پیش کرتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں جو اس سے ریلیونٹ ہے. دس از ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس ٹو نو اینڈ بی ویئر. اپنے بچوں کے استاد کو منتخب کرتے ہوئے خاص خیال رکھیں. بچوں کو تو بہت ہم سکھاتے ہیں کہ ٹیچر کی عزت کریں، لیکن پیرنٹس کی ڈیوٹی اور پیرنٹس کی جاب، پیرنٹس کی رسپانسبلٹی کبھی اوور نہیں ہوتی. تو امام سجاد علیہ السلام نے کچھ حقوق کی طرف اشارہ فرمایا، کہا جو علم و حکمت استاد نے حاصل کیا ہے وہ خدا کے لطف و عنایات سے حاصل کیا. کہ اللہ نے اگر کسی کو استاد بنایا، سکھانے والا بنایا، اسے ایک معلم کا درجہ دیا، تو اللہ نے وہ علم و حکمت، خدا ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے عطا کیا. وہ اس بات پہ کچھ غرور نہ کرے، کچھ مان نہ کرے. ذاتی طور پر اس شخص کا کچھ نہیں، ذاتی طور پر ہم سب میں سے کسی کا ذاتی طور پہ کچھ ہے ہی نہیں. جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ گھر ہمارے نہیں ہوتے، جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ اللہ کا پرووائڈڈ ہے، گھر اللہ کا پرووائڈڈ ہے. خدا کا لاکھ شکر، خدا نے ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن یہ تمام تر نعمتیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کی حد تک ہیں. اپنا تو کچھ نہیں ہے. جب آپ پیدا ہوئے تھے تو کچھ لے کر نہیں آئے تھے. وہ اللہ اس چیز پر قادر تھا کہ چاہتا تو آپ کو 2 آنکھوں میں سے 1 آنکھ دیتا، چاہتا تو مکمل جسم نہ ہوتا. خدا نخواستہ کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے ان کے لیے. کیسے کچھ ایسے ہوتے ہیں ذہنی طور پہ مفلوج. تو بھائی کچھ لوگوں کے سٹرگلز ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مختلف امتحانات رکھے ہیں. کسی کو نالائق بنایا تو کسی کو لائق بنایا، تاکہ ایک انسان دوسرے سے سیکھے اور اللہ کا شکر کرے. اسی طرح ایمانی درجے بھی بنائے، اسی طرح علمی درجے بھی بنائے. کسی کو کم علم سے نوازا، کسی کو زیادہ سے نوازا، کسی کو کم دولت سے، کسی کو زیادہ سے. کیونکہ زیادہ جب اللہ چاہے علم دے، زیادہ چاہے اللہ مال دے، جب زیادہ دیتا ہے تو آزماتا اور دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندہ اس ایکسیس آف نالج سے کیا کرتا ہے، اور اس ایکسیس آف مال سے کیا کرتا ہے. کیا وہ مزید شکر گزار ہو جاتا ہے، یا اس میں کھو کر اور اسے اپنا مال سمجھ کر اندھا دھن ہو کر زندگی گزارنے لگتا ہے. تو اللہ نے کہا تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ چیز استاد کے علمی غرور کو برطرف کرتی ہے. اگر ہمارے ٹیچرز معصومین علیہ السلام کی تعلیمات حاصل کر لیں، قرآن پاک میں معلم کے بارے میں جو احکامات ہیں انہیں دل میں اتار لیں، اور پھر اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں اپنے کردار کو ڈھالیں، اور یہ الفاظ پڑھیں کہ مولا سجاد نے فرزند سید الشہداء نے فرمایا ہے کہ استاد پر اللہ نے اگر علم دیا ہے تو یہ اس خدا کا لطف و کرم ہے، اس استاد کا اپنا کچھ نہیں، تو وہ غرور نہ کرے. پھر کہا اس علم و حکمت میں استاد دوسروں کا خزانچی ہے. جو علم کا خزانہ اللہ نے کسی بھی استاد کو دیا، کسی بھی سکھانے والے کو دیا ہے، وہ اس کا علم نہیں ہے، وہ اس کا ایسٹ نہیں ہے، وہ اس ایسٹ کا رکھوالا ہے. when we die, what about this knowledge which you have in your mind?
کام کیا آئے گا؟ کام آئے گا وہ سب کچھ جس انداز سے آپ نے سکھایا. کتنی عزت زمانے میں آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کی باقی رکھتے ہیں. میں پہلے بھی بتا رہی تھی، پیش کر رہی تھی پروگرام کے شروع میں، ہر شعبہ میں جب آپ اپنے ورک پلیس سے نکل جاتے ہو، then no one knows you, then no one care about you, whatever is going on in your life. لیکن ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا، پروفیسر کو اسٹوڈنٹس کا ایسا تعلق ہے کہ جس نے آپ کو ایک حرف بھی پڑھایا ہوتا ہے، جس نے آپ کو پرائمری لیول پہ یا گریجویشن لیول پر، ہائیسٹ لیول پر، ایٹ دا یونیورسٹی لیول پر، ایون آفٹر دیٹ پوسٹ گریجویشن میں بھی کسی نے آپ کو تعلیم دی ہوتی ہے، تو بچہ تو ایسا ذہن رکھتا ہے کہ اپنے اسکول ٹائم میں اپنے مونٹیسری لیول سے لے کر اپنی پوسٹ گریجویشن تک کے ان ٹیچرز کو کبھی نہیں بھولتا کہ جو ہمیشہ اس کے لیے ہیلپ فل رہے تھے، ہمیشہ اس کے لیے پیشنٹ رہتے ہوئے اس کو سکھاتے تھے. کسی اسٹور پہ جاؤ، آپ کا ٹیچر آپ کو نظر آ جائے تو آپ پیرنٹس سے ہاتھ چھڑا کر سلام کے لیے جاتے ہو کہ آپ کے لیے کچھ آپ کی شاپنگ بیگز اٹھا دیں، آپ کی گاڑی میں رکھوا دیں، یا آپ اپنے گھر پہ کھانے کے لیے بلا لیتے ہیں، یا آپ اپنے ٹیچرز کو کچھ گفٹس پیش کرتے ہیں. جو چیزیں زمانے میں خریدی جاتی ہیں، استاد کو شاگرد وہ تحفے محبت اور شفقت کے حصار میں آ کر ویسے ہی پیش کر دیتا ہے. اور یہ یقین جانیے ایسا صرف اسی شعبہ میں ہوتا ہے کہ اللہ نے عزت بھی دی ہے اور رزق حلال بھی دیا ہے استاد کو، دنیا میں بھی مقام دیا، آخرت میں بھی مقام دیا ہے. بیٹھے رہیں آپ 9 to 5 جاب کریں، لیکن اس جاب میں دنیا کا مال تو ہے، دینی کوئی ثواب ایسا نہیں ہوتا ہر جاب میں. ہاں، ہر وہ شخص جو فکر معاش میں گھر والوں کے لیے نکلے، اس شخص کے عمل کو رسول خدا نے اور اہل بیت نے عبادت قرار دیا، لیکن ڈبل عبادت ہے اس کے لیے جس نے اپنے آپ کو تعلیم و تربیت کے شعبے سے منسلک کر لیا. کیونکہ جب تک ایک ٹیچر پڑھاتا ہے تب تک وہ حالت علم میں ہوتا ہے، اور جب تک وہ حالت علم میں ہوتا ہے تب تک وہ خدا کی رحمتیں برکتیں سمیٹ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ authority always comes with accountability. اللہ has given authority، اور یہ بات میں بارہا دہراؤں گی، یہ یاد رکھیے، authority always comes with responsibility. You are always going to be answerable and accountable for the deeds. اگر اللہ عزت دیتا ہے تو آپ جواب دہ بھی ہوں گے. اس علم و حکمت میں استاد دوسروں کا خزان چوری، اس علم و حکمت کو تقسیم کرتے وقت اسے مہربانی اور خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے. اپنے آپ کو ہر ٹیچر جو ہے نا وہ ایسٹ کا محافظ سمجھے، اور ایک خزانے کا خزانچی سمجھے، ایک نالج کا پروٹیکٹر سمجھے. یہ نہ سمجھے کہ I own this, I own that, I have this knowledge, that Allah is قادر on everything، کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جو علم دے سکتا ہے وہ علم واپس بھی لے سکتا ہے، جو طاقت دے سکتا ہے وہ طاقت لے بھی سکتا ہے، جو رزق دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. پروردگار عالم کبھی بھی اپنے رحمت سے مایوس نہ ہونے در، کبھی ہمارے اعمال سے اتنا ناراض نہ ہو کہ ہم سے اتنی بہترین نعمتیں چھین لے. یہ امام سجاد علیہ السلام نے کہا، استاد کو علم و حکمت کا خزانہ دار سمجھتے ہیں، اور علم کے خزانے کو خرچ کرنے کو مال خرچ کرنے کے برابر سمجھتے ہیں. کہ استاد کے پاس جو نالج ہے مولا اسے خزانہ سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی اپنے نالج کو سٹاپ کر لیتا ہے، نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کوئی کچھ سیکھ لیتا تو وہ دوسرے کو سکھانا نہیں چاہتا، تو یہ بات اہل بیت کی نظر میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور محمد و آل محمد کے چاہنے والے کبھی ایسا نہیں کرتے کہ انہیں کوئی اسکل آتی ہو یا کوئی کسی فیلڈ کے بارے میں پروفیشنل ہو جائیں. اگر ان کا کوئی بہن بھائی پوچھے، کزنز پوچھیں، یا کوئی مومن، اور یہ بہت بڑا باعث ثواب عمل ہے کہ آپ کے مومن بہن بھائی اگر ایز اے سورس آف ارننگ کوئی کام کرنا چاہیں لیکن ان کو وہ نہیں آتا لیکن آپ کو آتا ہے، یو کین بی ویری ہیلپ فل فار دیم. کیا ہوگا؟ نہ صرف آپ ایجوکیٹ کرو گے، ان کو اس چیز کا نالج دو گے، اگر وہ اس سے کچھ ارن کر پائے گا، اس کا بچہ وہ کھائے گا، تو یہ ایک انڈائریکٹ زکوٰۃ ہے. یہ ایک انڈائریکٹ ایسی ایک عظیم نیکی ہے کہ جب اس کے بچوں کے گھر پہ اس اسکل سے وہ رزق آئے گا جسے کھا کے وہ پروان چڑھیں گے رزق حلال کو، تو ان کی گھر پہ جو بھی خرچہ خراجات ہوں گے آپ ایسے ہی سمجھے خدا نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ سے وہ علم کی خیرات لی. تو علم کی خیرات مال کی خیرات کے ہی برابر ہے. $1 ملین کسی کو نہیں دے سکتے، لیکن جو علم تمہارے پاس ہے وہ تو دے سکتے ہو کہ وہ اس علم سے استفادہ حاصل کرے، یہ بھی تمہارے زکوٰۃ میں آئے گا. پھر کہا
کہ اگر اپنے فریضہ پر استاد عمل نہیں کرتا تو اس کی مثال خیانت کار لوگوں کی سی ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں ان کی عزت اور حقوق سے محروم رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ٹیچر اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کرتا، اللہ نے عزت دے دی، احترام دے دیا، والدین یہاں تک کہ پڑھانے والے کو گھر میں بنا کھانا بھی دیتے ہیں، مائیں ان کو چاہتی ہیں کہ جو میرے بچے کو پڑھانے آئے میں اچھے سے اچھا کھانا دوں، اچھی سے اچھی چیزیں پیش کروں۔ جب بچہ کامیاب ہوتا ہے ان کے لیے شاپنگ کی جاتی ہے، ان کو الگ سے چیزیں دی جاتی ہیں اور اللہ ان کو الگ مقام دیتا ہے۔ معاشرے میں اگر بتایا جائے یہ ٹیچر گزر رہے ہیں، اس ٹیچر کی عزت کی جاتی ہے۔ تو اگر یونیورسٹی یا کالج میں جیسے وہ انٹر ہوتے ہیں تو گیٹ سے لے کر کلاس تک سلام کیے جاتے ہیں۔ ہر جگہ اللہ نے دنیا میں بھی عزت دیا، آخرت میں بھی عزت دیا۔ اگر اتنی عزتوں کے بعد بھی اور اتنے رزق کے بعد بھی اتنے تحفے تحائف جو استاد کے لیے پروردگار نے مقرر کر، جس کے باوجود بھی اگر استاد اس بچے کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا تو مولا کہتے ہیں کہ اس کی مثال اس خیانت کار سی ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو عزت اور حقوق سے محروم رکھتے ہیں۔ استاد کو چاہیے کہ طلبہ کو شائستہ اور بہترین طریقے سے تعلیم دے تاکہ ان کے دل میں علم کا شوق پیدا ہو۔ دیکھیے کسی بھی چیز کو، چاہے ورلڈلی نالج ہے یا ریلیجس نالج ہے، میں خاص طور پہ کہوں گی قرآن پاک سکھانے والوں کو، دینی علوم سکھانے والوں کو، نماز سکھانے والے، بچے کو کلمہ طیبہ سکھانے والے، بچوں کو اہل بیت کے تمام تر جو ہے نالج سے سیراب کرنے والے وہ ٹیچرز اور وہ تمام تر استاد کے جو دین سے وابستہ رکھتے ہیں ان پر زیادہ رسپانسبلٹی ہے۔ جتنا ہی آپ پیار اور محبت سے سکھاؤ گے تو اسلام کے لیے ان کے دلوں میں محبت بڑھے گی کہ ہمارا مذہب کتنا خوبصورت ہے کہ اس نے ہمارے ٹیچر کو یہ بتایا کہ ہم سے پریشانی سے پیش نہ آئے، محبت سے پیش آئے۔ اور خاص طور پہ جو ہوتے قرآن پاک پڑھانے والے ٹیچرز تو قرآن کو اتنی محبت اور اتنی شفقت برساتے ہوئے پڑھاؤ کہ بچے کو کلام پاک سے بھی محبت ہو جائے، سکھانے والے سے محبت ہو جائے، اس کو سیکھنا برڈن نہ لگے، اسے وہ بھاگ کے جائے، وضو کرے اور وہ لے کر بیٹھ جائے۔ اگر سختی اور بد اخلاقی سے پیش آؤ گے تو بچہ، چاہے آپ بایو کیمسٹری پڑھا رہے ہو، چاہے آپ علوم اسلام پڑھا رہے ہو، تو بچہ اس چیز سے کیا ہوگا، ایک بیہیویئر شو کرتا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ نگیٹ کرنے لگتا ہے اس چیز کو، اور تھوڑا سا وہ اس باغی ہونے لگتا ہے، ریبیلیس سا بیہیویئر شو کرتا ہے، اور وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ خاص طور پہ ہمیں نماز و قرآن کے بارے میں زیادہ پولائٹ، زیادہ مہربان رہنا۔ اللہ مہربان ہے، اللہ سے مہربانی کی امید رکھتے تو بچوں سے مہربان رہو۔ تو کہا استاد کو چاہیے کہ وہ طلبہ کو شائستہ اور بہترین طریقے سے تعلیم دے تاکہ ان کے دل میں علم کا شوق پیدا ہو۔ استاد کی سختی اور بد اخلاقی کے نتیجہ میں کیا ہوتا ہے، ان کی امنگیں جو ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں، انہی باتوں سے بچے تعلیم سے بھاگ جاتے ہیں، بچے اسکول چھوڑ دیتے ہیں، بچے اس ڈگری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ ٹیچرز کے غلط پڑھانے یا سختی سے پڑھانے کی وجہ سے وہ سبجیکٹ کو ساری زندگی نہیں پڑھتے، دے اسٹارٹ ہیٹنگ، آپ نے سنا ہوگا سم ٹائم میتھ، سم ٹائمز اباؤٹ سائنس، سم ٹائمز ایون دا سمپلیسٹ آف سبجیکٹ اردو، یا کسی بھی سبجیکٹ کو لے لیں یا دینی کسی کتاب کو لے لیں، اگر اس کو پڑھانے والا صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتا تو بچے کو اس سبجیکٹ سے ہی پرابلم ہونے لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں پوری لائف میں جب مجھے آپشن ملے گی تو سب سے پہلے میں اسی سبجیکٹ کو اسکپ کر دوں گا۔ تو یہ بیہیویئر کا بھی رسپانسبل وہ ٹیچر ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ استاد اپنے اس عمل کے ذریعے سے اپنے علم و حکمت کا ذخیرہ اندوز بن جاتا ہے اور شاگردوں کو علم سکھانے میں بخل کرتا ہے۔ تو جناب بہت ہی اہم موضوع پہ گفتگو کی ہے، موضوع بھی جاری ہے۔ استاد کی ابھی ہم نے خصوصیات بھی پڑھی ہیں۔ اچھا اگر استاد پہ ضروری ہے کہ وہ اچھے اخلاق سے پیش آئے، پیشنس لیول ہونا چاہیے، اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور ان کے حقوق کا پاس کرے، تو کیا کیا ایسی خصوصیات ہیں کہ جو ٹیچر کو جب آپ ایک ٹیچر رکھیں اپنے بچے کے لیے یا منتخب کریں تو پھر اس میں کیا خصائص دیکھے جانے چاہیے، تو وہ بھی آئینہ حقوق میں ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں گے خصائص ایک ٹیچر کے کیا ہوں اور پھر اس کے اکارڈنگ اسٹوڈنٹس کے بھی دیکھے جائیں گے اور استاد کے حقوق کی بات ہوگی۔ لیکن اب میں کوئکلی آئی ایم کمنگ بیک ٹو دا اسٹوری کے جس حوالے سے مولا کا فرامین جو بھی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں بہت سے، کہ ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے۔ ٹیچر ایک علم کا خزانہ ہے، محبت و پیار و شفقت سے پیش آئے گا تو سبجیکٹ سے بھی اسٹوڈنٹ کو محبت ہو جائے گی، لیکن اگر سختی سے، سنجیدگی سے پیش آئے گا اور ان کے مینٹل لیول پہ جا کے بات نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، الٹیمیٹلی بچہ باغی ہو جائے گا۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ a very painful incident which just happened۔ کچھ دن پہلے کوئی دنیاوی تعلیم سکھانے والا نہیں، دینی تعلیم سکھانے والے ہی ایک استاد ہیں کہ جن کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیجا جاتا ہے۔ ایک لوکل انسیڈنٹ ہوا ہے، so I thought to share with you کیوں ضروری ہے ٹیچر کے لیے کہ وہ خاص خصوصیات کا حامل اور خاص طور پہ جو اہل بیت ہر چیز کو کور کرتے ہیں ان کا فرمان، تو ان کے فرمان کی روشنی میں خدا را دیکھیے کہ کیا ٹیچر میں خصائص پائے جاتے ہیں۔ اور پلیز یہ سمجھیے، ایک تو
یہ بڑا سانحہ ہے کہ والدین جو ہے بچوں کو ٹیچرز کے ٹوٹلی حوالے کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ہم پے کر رہے ہیں اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہوگی، مانا کہ آپ کی مصروفیات ہیں۔ یہاں پہ بچے کا جو فادر تھے وہ ابراڈ میں رہتے تھے، اور نارملی کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے معاشرے کی مشکلات ہیں، یہاں پہ سوشل ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز ہیں، لیکن یہ خدا را غور فرمائیے اور حتی الامکان کوشش کیجئے اور جی توڑ کوشش کیجئے کہ آپ کے بچے ماں باپ دونوں کے زیر سایہ پلیں۔ بہت ایسا ہو گیا کہ ماؤں کو اکیلے جب پالنا پڑا، باپ ابراڈ میں تھا اور وہ ان کے لیے تھا، بے شک چاہے ان کے لیے کما رہا تھا، لیکن ان دنوں میں وہ خاتون اور اس کے بچے ایسی مشکلات اور مصائب سے گزر جاتے ہیں کہ وہ زندگی کا قیمتی لمحات وہ کبھی واپس نہیں آتے، اور بچے ہر چیز شیئر بھی نہیں کرتے کہ جو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ جو بچہ ہے اس کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے ایک جگہ پر بھجوایا جاتا ہے۔ میں کسی خاص شخص کا اور خاص جگہ کا نام نہیں لوں گی، سٹوری ہمارے بالکل نیوز میں ہے، ایوری ون نوز اباؤٹ اٹ۔ تو یہ آپ پڑھیے، دیکھیے، تحقیق خود کیجئے، اور ایسا ایک نہیں، ایسے کئی انسیڈنٹ ہیں۔ ہاں یہ کچھ زیادہ دل دہلا دینے والا ہے کیونکہ اس میں بچہ اپنا جان بر نہیں ہو سکا، بچہ محفوظ نہیں رہ سکا، باپ اس کا بیرون ملک مقیم تھا، اور یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے کچھ قوانین ہیں، باپ سے جو چیزیں ملتی ہیں بچے کو، ایک فیڈ ہے وہ تربیت کی، ایک شفقت کی، ایک ایسوسیشن جو بچے کی والد سے وہ الگ ہے، جو والدہ سے وہ الگ ہے۔ ایون دو کہ کچھ مائیں بڑی عظیم ہوتی ہیں، وہ دونوں طرف سے پورا کرنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ خاتون ہے، کیا کرے گی، گھر کو بھی سنبھالے گی اور بچے کی باہر کی چیزوں کو جتنا بھی آپ کہہ لیں 100% کنٹرول نہیں کر سکتی۔ وہ ماں بھی انسان ہے، وہ جس حد تک کر سکتی تھی اس نے کیا۔ اس کے ہسبینڈ جو بھی ارننگ جو بھی چیزیں اس کو بھیجتے تھے، بچے کو پڑھانے کے لیے وہ بھجوایا کرتی تھی، گریڈز میں بھی اچھا تھا اور ساتھ میں قرآن پاک پڑھنے جایا کرتا تھا۔ اب ایک دن وہ لیٹ گیا ہے، جب باپ بیرون ملک اور اسے ایسی بری خبر ملے، جبکہ وہ اس شخص کو پڑھانے والے کو اتنے اچھے خاصے پیسے بھجوا رہا ہے، عزت دیتا ہے، محبت دیتا ہے، چلیں پیسہ نہیں، بہت احترام کرتا ہے کہ تم میرے بچے کو دین پڑھانے والے ہو، قرآن پڑھانے والے ہو، اتنا میں تمہیں مقام دیتا ہوں۔ تو یہ استاد محترم اس بچے پر اتنا ٹارچر کرتے ہیں، کبھی لیٹ آنے پر، کبھی کسی حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے، کہ ایک دن شاید بارش کی وجہ سے بھائی لیٹ ہو گئے ہیں، 2 بھائی تھے، ایک تو خیر سروائیو کر گیا، لیکن دوسرے کو اپنے شاید گرج ہوتے ہیں ان کے اندر، ٹیچر کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ اپنے دل میں کوئی اور پریشانیاں لے کر وہ بچے پر مار دھاڑ کے نکال دے۔ فزیکل ٹارچر از ناٹ ایٹ آل الاؤڈ، ناٹ ایٹ آل، ایون مینٹل بھی نہیں۔ آپ جس شعبہ میں ہیں، آپ قرآن پاک پڑھانے والوں میں، آپ کا تو انتخاب بڑا سخت ہونا چاہیے، آپ کے صبر کے مراحل چیک ہونے چاہیے۔ معصوم بچوں کے ساتھ آپ پیش آنے کی طاقت اور قوت اور اہلیت رکھتے ہو، ایبیلٹی رکھتے ہو، دین آپ کو ہونا چاہیے اس جگہ پہ۔ ہر شخص قرآن پاک کی تعلیم دینے کے قابل نہیں ہے۔ قرآن پاک سب سے عظیم کتاب ہے، اور اس کے لیے ایسے استاد کا منتخب کیا جانا چاہیے جو قرآن پاک کے فرامین کی روشنی میں بچوں کو تعلیم دے۔ اس استاد محترم نے اپنے طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو، اس معصوم بچے کو، اتنے لائق فائق بچے کو جو کہ قرآن پاک کمپلیٹ کرنے والا تھا، کچھ دنوں میں اس کی آمین تھی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑا، اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ اس کے فادر کو صرف ابراڈ میں خبر مل رہی ہے کہ بچہ اس کا نہیں بچ سکا، اور وہ نیکسٹ فلائٹ لیتے ہی آ گیا، جس کو اس کا بچہ فون پہ یہ بتا رہا تھا کہ بابا جب آپ آئیں گے تو اب آپ میرے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور میں قرات کیا کروں گا بہت خوبصورت، میں تلاوت کروں گا سوروں کی، اور آپ کو خوشی ہوگی۔ اس باپ نے کیا کیا ارمان رکھے ہوں گے، میرا بچہ تلاوت سیکھ گیا، میں آؤں گا، اس کی آمین کی سیریمنی ہوگی، اسے تحفے دلاؤں گا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ معاشی طور پر، اخلاقی طور پر بہت گر گئے، اور جو نیشنز کو بنانے والے ہوتے ہیں وہ ٹیچرز ہی ہوتے ہیں، استاد ہی ہوتے ہیں۔ اور اس میں تو کوئی، میں وہی کہہ رہی تھی، چاہے سائنٹیفک علوم پڑھائیں چاہے دینی علوم پڑھائیں، ٹیچر کی بہت اہمیت ہے۔ اٹ لیوز این امپیکٹ فار دا لائف آف دا پرسن جس کو آپ پڑھا رہے ہیں۔ اور وہ معصوم بچہ جان سے بھی گیا، اور اس کو اتنی بری طرح سے ٹارچر کیا،
آپ کو اتنا غصہ تھا کہ ایک بچے پر, وہ بھی قرآن پاک تلاوت کرنے والے بچے پر آپ کو غصہ آ رہا تھا. آپ کو شفقت اور محبت آنی چاہیے اس کی غلطیوں پر بھی, کیونکہ اللہ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی پیغام کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد کی تعلیمات میں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ٹیچر کا, معلم کا انتخاب کیجئے. اپنے بچوں کو ہر کسی کے حوالے مت کیجئے. آپ کے بچے آپ کا بہترین اثاثہ ہیں, اور پلیز ماں اور باپ مل کے بچوں کی پرورش کیجئے. جیسے بھی حالات ہوں ایک ساتھ رہیے. اٹس ناٹ اٹس نیور فیئر ود اینی مدر کہ وہ اکیلے بچوں کو پروہان چڑھائے. ہاں اکنامیکل کرائسس ہیں, لیکن آپ ایک کیس میں نے بتایا, اور ہم ہر کیس کو سامنے لا بھی نہیں سکتے. بہت سے پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ بہت سانحات گزر جاتے ہیں, سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہو جاتے ہیں. اس قسم کی چیزیں ہیں کہ وہ بتائی نہیں جا سکتی فادر کی ایبسنٹ میں. ایک ماں اکیلی کس لیول تک کنٹرول کرے گی, گھر کی باؤنڈری کے اندر تک کر لے گی. لڑکا ہے باہر تو جائے گا, جب وہ باہر جائے گا تب اسے کون دیکھے گا. باپ کے ساتھ بچوں کے اللہ نے ایک نظام قدرت بنایا ہے. ماں اگر اللہ کچھ کرتا ہے نا تو اس کے پیچھے خدا کی مصلحتیں ہیں, رسول خدا کی سنتوں کے پیچھے مصلحتیں ہیں, اہل بیت کی فرامین کے پیچھے مصلحت ہیں. ایک خانہ داری کا جو سسٹم ہے, اٹس اباؤٹ a father and mother, then children they grows into an environment کہ جس میں ساری طرف سے ویلیوز آتے ہیں, اور ایک مکمل انسان بنتا ہے, اور اس کا بہترین کردار بنتا ہے, اور کانفیڈنس آتا ہے. سب سے بڑی بات, جو بچے فادر مدر دونوں کا پیار لیتے ہیں ان میں کانفیڈنس آتا ہے. اس پیغام کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, اور خدا را یہ بک خود بھی پڑھیے اور سکھائیے بھی اپنے بچوں کو کہ وہ اپنا رائٹ بھی دیکھیں, آئینہ حقوق سے ٹیچر کا بھی دیکھیں. جب ٹیچر کو چوز کریں تو بہت احتیاط سے چوز کریں. تھینک یو سو مچ. کیپ واچنگ انمین عروج نقوی آفیشیل, اینڈ ان دا نیکسٹ پروگرام اٹس گوئنگ ٹو بی اباؤٹ 17 ربیع الاول. میلاد صادقین منائیں گے, معیار عروج آپ کے ساتھ, اور فرامین رسول خدا امام صادق پیش کریں گے. تھینک یو سو مچ. کیپ واچنگ. اللہ حافظ.